جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر مصروفیت اتنی ہو گئی کہ بیچ میں گیپ پڑ جاتے ہیں۔ اب ایک دن پیچھے گیپ پڑ گیا، آج پھر بھی ایک دن کے بعد آیا ہوں، تو کافی ساری چیزیں جو تھیں ڈسکشن طلب لگ رہی تھی، بات کرنے کو دل کر رہا تھا کہ اس پہ بھی بات کی جائے، اس پہ بھی بات کی جائے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو اس وقت جو بڑی خبر تھی وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا گیا، اور علوی صاحب نے ٹھیک کیا، علوی صاحب نے برا کیا۔ اس پہ بس چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ علوی صاحب نے ان کرنٹ سرکمسٹانسز میں ان کے اوپر گلا کرنا یا ان کو کرٹیسائز کرنا بنتا نہیں ہے۔ ان کو اپنے طور پہ ان کو کوئی کیا انیشیٹو لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک چیز غالباً سب سمجھیں گے اور مانیں گے کہ علوی صاحب اگر ڈائریکٹ ڈیٹ بھی دے دیتے تو الیکشن کا یہی صورتحال بنی تھی جو بنی ہے۔ تو انہوں نے شاید اپنی عزت رکھنے کی کوشش کی ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہی نوز بیٹر، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تھا، اور یہ بھی جو ہے نا اس کی بھی بات انہوں نے وہ نہیں ماننی تھی، اور اسی طرح ہونا تھا جس طرح یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب نواز شریف کی واپسی کا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے، کب آئیں گے۔ پھر ایک بیچ میں ایک اور چیز بھی ہوئی، وہ یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے وہ کھول دی ساری کی سارے چیزیں۔ وہ جو ہے وہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز چیز تھی، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، اس کا فائدہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جب میں نے خبر سنی کہ اس کا فائدہ کسی نے غالباً کہا جی اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، میں حیران ہو رہا تھا سوچ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ تو ہوگا تو پاکستان کا کس چیز کا فائدہ ہے؟ پاکستان کے فائدے کی کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ نواز شریف کا اس چیز میں فائدہ ہے تو فلان چیز آج ہو جائے تو اس کا فائدہ ہے، شہباز شریف کا فائدہ ہے، اگر لا اس طرح بن جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہے، فلان چیز ہو جائے تو عمران خان کا فائدہ ہے، فلان چیز ہو جائے تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے۔ اس کیس میں تو چاہیے یہ تھا کہ اس کا ہوا تو یہ پاکستان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، جو گناہ گار ہیں وہ سارے ٹنگے جائیں گے، تو پاکستان کو بہتری کی طرف چلے گا، لیکن یہاں تو حساب ہی اور ہے، فرمایا جا رہا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کا فائدہ کب ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، ہم چلے گئے بڑے ڈی ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز ہے تمام سرکاری ملازمان بشمول 9 لاکھ کی فوج، تمام بیوروکریٹس، تمام سپاہی سے لے کے اوپر ایس ایس پی ڈی پی او تک سارے کے سارے بندے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں یہ سرکار سے پیسے لیتے ہیں، یہ پاکستان کی گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو چلاتی ہے وہ پاکستان کی عوام چلاتی ہے، وہ ٹیکسز دیتی ہے، تو پھر یہ آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں اور آپ چلتے ہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ تنخواہیں لیں حکومت کی اور آرڈر مانے میرے، یعنی میں ایک سرکاری ملازم ہوں، فار ایگزامپل میں ایس ایس پی ہوں یا میں ڈی ایس پی ہوں یا میں ایسی چیز ہوں، اور میں کہتا ہوں جا کے اس کو پکڑ کے لے آؤ، یہ پرچہ کر دو دیتے، تو سپاہی کا میرے اوپر پوچھنا بنتا سر کس چیز کا پرچہ کر دوں اس کے اوپر؟ وہ کہتا بس کر دے کوئی پا دے، اور وہ جا کے پا دیتا ہے، پرچہ ڈال دیتا ہے ان کے اوپر۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ وہ سپاہی کو شرم نہیں آئی جس نے یہ الٹا پرچہ کیا؟ اس کو غیرت نہیں آئی؟ وہ رات کو جا کے سوئے گا کیسے؟ اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھے گا کیسے میں نے ایک بے گناہ کے اوپر پرچہ کر دیا؟ بالکل اسی طرح جب ایک کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب یا میجر صاحب کسی کو کہتے ہیں، یا کہتے ہیں آئی ایس یا انٹیلیجنس کے بندے کہتے ہیں فلاں بندے کے گھر جاؤ، پہلے جا کے گھر میں توڑ پھوڑ کرو، بندے کا پوچھو، بندہ نہیں ملتا تو توڑ پھوڑ شروع کر دو، تو توڑ پھوڑ کرتے کرتے اگر وہ نہیں ملتا اس کے بھائی کو پکڑ لو، وہ نہیں ملتا اس کی بہن کو۔ یار ان سے بندہ پوچھے کہ آپ دیکھیں اس بندے کو غیرت آنی چاہیے کہ سر میں اس کو کیوں پکڑوں، پہلے تو اسی کو کیوں پکڑوں جس کے گھر مجھے بھیج رہے ہیں، پوچھے کہ اس کے اوپر اس نے کیا جرم کیا ہوا، اگر جرم کیا تو ٹھیک ہے کورٹ میں جائیں، کورٹ سے ایک آرڈر لیں، اس کے لیے وارنٹ لے کے جائیں۔ سر آپ جب تک یہ ہر بندہ غیرت نہیں کھائے گا، یعنی سارے ہی بغیرت ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں گھسے وہ بھی بغیرت، جنہوں نے نجائز باتیں مانی وہ بھی بغیرت، اور سارے اپنے حلف کی وفاداری کوئی بھی نہیں کر رہا۔ بریگیڈیئر صاحب نے کرنل صاحب کو کہہ دیا، کرنل صاحب نے میجر صاحب کو کہہ دیا، میجر صاحب نے کیپٹن صاحب کو کہہ دیا
کیپٹن صاحب نے لیفٹیننٹ کو کہہ دیا, لیفٹیننٹ صوبیدار میجر کو کہہ دیا. یعنی ایک عجیب سلسلہ چلا ہوا پاکستان کے اندر. ایس ایس پی نے ڈی ایس پی کو کہہ دیا اس کو اٹھا لو, اس کو مار دو. دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے, ملکوں نے ترقی کی ہے, فار ایگزامپل میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, انگلینڈ کی بات کرتا ہوں, یہاں پہ کوئی آفیسر یہ نہیں کہہ سکتا اس کو اٹھاؤ اور جا کے لے کے آؤ, اس کو اندر بند کر دو. وہ پوچھے گا بھائی جان کیوں؟ وہ کہتے کہ میری مرضی ہے. تو آپ اپنی حکومت کے ملازم ہیں, آپ سرکاری تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کسی عاصم منیر کے ملازم نہیں ہیں, آپ کسی ڈی پی او کے ملازم نہیں ہیں. کوئی بھی سپاہی پاکستان کا, ایک ادنا سپاہی جو ناکے پہ کھڑا, وہ کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہے, نوکر نہیں ہے. وہ غلامی مت کریں, یہ غلامی ہے, آپ لوگ غلامی کر رہے ہیں, اور پاکستان کا ستیہ ناش ہوتا جا رہا ہے. ہر چیز میں اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, ہر بندے کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے. جب تک آپ اس غلامی کو دور نہیں کریں گے, آپ کا کچھ نہیں بننے والا پاکستان کا. ہمارا سسٹم اتنا گل سڑ گیا ہوا ہے, ہماری نیتیں اتنی گل سڑ گئی ہوئی ہیں کہ ہمیں آزادی کے بغیر اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس ملک کے آگے بڑھنے کا. کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے یا جو اعلی کار بنے ہوئے, وہ سارے جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کو. ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں. اگر ہم ایک وحدانیت پہ مان لیں جو عمران خان کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا, اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی صرف اللہ کے آگے جھکنے سے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کے آگے بھی جھکنا یہ غلامی ہے, سمجھ سے باہر ہو گیا کہ آپ کس طریقے سے امریکہ کے آگے لیٹ گئے ہیں پورے کے پورے. آپ ان کو بتائیں, وہ ڈیموکریٹک کنٹری, ان کو بتائیں کہ سر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے ضرور ڈیپ اسٹیٹ کا رول پلے کرنا ہے, بدماشیاں کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے, کون سا ایسا خوف ہے کہ بالکل ہی لیٹ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا نے جو پیسے لگائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر وہ چپ کر کے بیٹھے گا؟ آپ نے جا کے وہ سفیر کو بھیج دیا گوادر کہ جاؤ بھائی تم وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں جانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے سرکار آپ چلے جائیں. آپ کا ایک ایک عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ مکمل طور پہ ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں. پاکستان ایک بڑی کنسپریسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. باجوہ صاحب نے جو اسکیم شروع کی تھی وہ ہمیں لے کے کہاں پہ آ گئی ہے؟ ہم بالکل ٹریپ ہو چکے ہیں. پاکستان مکمل طور پہ ٹریپ ہو چکا ہوا ہے. اور لوگوں کا حالات یہ ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے جی کوئی بندہ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہے تو جو اس کے ساتھ لڑتا ہے وہ جا کے مخبری کر دیتا ہے. یعنی کمینگی در کمینگی, بغیرتی در بغیرتی. یہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا صرف اور صرف جو حل ہے وہ ایک ہی ہے, اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ اس دلدل سے نکال لے. ساری گندگی, ساری غلاظت جو ہے وہ فوج کے اوپر پڑ گئی ہے. کون سا ڈر, کون سا خوف ایسا ہے کہ آپ کو وہ بتا نہیں سکتے, آپ لوگوں کو, آپ ان کے سامنے جا نہیں سکتے, ان کو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. کون سا ڈر ہے آپ کو؟ آج تک امریکہ نے کہا آپ کو پھر ڈچ کر دیں گے. آپ نے یوکرین کی وار میں جا کے آپ گھس گئے ہیں, وہاں پہ اسلحہ بھیج رہے ہیں آپ, اور آپ پھر جو ہے وہ ڈچ ہوں گے. آپ سے پہلے بھی یہی ہوئی ہے. افغانستان کے معاملے میں پاکستان کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے, اور آپ پھر دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ رہنے میں کیا تکلیف ہے آپ کو کہ آپ انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسی رکھیں ہیں؟ پاکستان کے مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے. جتنی خبریں پڑھتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں جیسے اسکرول کر کے دیکھنے شروع ہوتے ہیں, فلاں کا فائدہ, فلاں کا فائدہ, فلاں کا فائدہ, سب کے فائدے ہو رہے ہیں. نواز شریف کا یہ فائدہ اور زرداری کا یہ فائدہ, اور زرداری واپس آ گیا, اور پتہ نہیں کس قسم کی نیوزز ہیں, اور کیا چل رہا پاکستان میں, نہ کوئی سارا نہ کوئی پیر ہے. میری پاکستان میں جو بہت ہی غریب قسم کے طبقے کے لوگ ہیں ان سے بھی میری انڈیپینڈنٹ باتیں, وہ کہتے ہیں ملک ختم ہو چکا ہوا, برباد ہو چکا ہوا. آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, ٹائم تو نکل گیا ہوا. پاکستان برباد ہوا چاہتا نہیں ہے, ہو چکا ہوا ہے. اور ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے. ایک ہی راستہ ہے. ہر ویلاگ پوائنٹ پہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے, قانون کی عملداری, رول آف لا اور صاف شفاف الیکشن. ایک جرک میں بندہ یہ پاکستان باہر نکل آئے گا مشکلات سے, صرف ایک جرک میں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. آپ کو آپ بتائیں کہ جی ہمارے عوام نہیں مانتے, ہمارے عوام الیکشن مانگتے ہیں, ہم الیکشن کروا رہے ہیں. اور آپ وہ لوگوں, ان لوگوں کو جو بدنام ہیں, جنہوں نے الیکشن رکوائے ہیں, جنہوں نے الیکشن میں دھاندلیاں کروائی ہیں, یہ برٹش ایمبیسڈر وغیرہ جو لوگ ہیں, ان لوگوں کو آپ جا کے دورے کروا رہے ہیں. آپ ان کو بھیج رہے ہیں جی جا کے بتائیں جی کون سی اسکیمیں ہیں, کون سے اپنے چاند چڑھانے. یہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. رول آف لا, صاف شفاف الیکشن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.